بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حاملہ عورت نے اپنے شوہر سے پوچھتی ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، بیٹا یا بیٹی؟ شوہر جواب دیتا ہے، اگر بیٹا ہوا تو میں اسے ریاضی سکھاؤں گا، اس کے ساتھ ورزش کروں گا، اسے شکار کرنا سکھاؤں گا اور بہت کچھ سکھاؤں گا۔ عورت ہنستے ہوئے پوچھتی ہے، اور اگر بیٹی ہوئی؟ شوہر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اگر بیٹی ہوئی تو مجھے اسے کچھ بھی سکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ مجھے سب کچھ سکھائے گی، کیسے لباس پہننا ہے، کیسے کھانا ہے، کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا۔ بہت جلد وہ میری دوسری ماں کی طرح بن جائے گی، اور بہت کچھ خاص کیے بھی۔ وہ ہمیشہ مجھے اپنا ہیرو سمجھے گی، جب میں اسے نہیں کہوں گا وہ سمجھ جائے گی، اور وہ ہمیشہ اپنے مستقبل کے شوہر کا موازنہ مجھ سے کرے گی، چاہے جتنی بھی بڑی ہو جائے۔ وہ ہمیشہ چاہے گی کہ میں اسے اپنی چھوٹی شہزادی کی طرح ہی پیار کروں۔ وہ دنیا سے میرے لیے لڑے گی، اور اگر کسی نے مجھے تکلیف دی تو وہ اسے کبھی بھی معاف نہیں کرے گی۔ عورت کچھ حیران ہو کر پوچھتی ہے، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہاری بیٹی یہ سب کچھ کرے گی لیکن بیٹا نہیں؟ شوہر کہتا ہے، نہیں، میرا بیٹا بھی یہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اسے وقت کے ساتھ یہ سب چیزیں سکھانی پڑیں گی۔ دوسری طرف بیٹیاں ان خوبیوں کے ساتھ ہی پیدا ہوتی ہیں۔ بیٹی کا باپ ہونا ہر مرد کے لیے حقیقی فخر ہوتا ہے۔ پھر عورت کہتی ہے، لیکن وہ ہمیشہ آپ کے پاس یا ہمارے ساتھ نہیں رہے گی۔ شوہر نے بڑی نرمی سے جواب دیا کہ کیا ہوا، لیکن ہم ہمیشہ اس کے دل میں رہیں گے۔ جہاں بھی بیٹی جائے ماں باپ ہمیشہ اس کے دل میں ہی رہتے ہیں۔ وہ اپنے ماں باپ کے بارے میں ہمیشہ فکر مند ہی رہتی ہے۔ بیٹیاں واقعی فرشتہ ہوتی ہیں۔ وہ غیر مشروط محبت اور خیال دل میں ساتھ ہی پیدا کرتی ہیں، ہمیشہ کے لیے۔ یہ تحریر ان تمام والدین کے لیے ہے جن کو اللہ پاک نے بیٹیاں عطا کی ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ والدین جنہیں اللہ پاک نے بیٹیاں عطا کی ہیں۔ ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں میاں بیوی کے آپس کے تعلقات میں دوسرے لوگ خصوصاً والدین بہت زیادہ دخل اندازی کرتے ہیں، جو درست طرز عمل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے گھروں میں بہت زیادہ لڑائیاں جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسلام میں بھی جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے۔ یہ ہندوانہ رواج بہت سی برائیاں لیے ہوئے ہے۔ والدین کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اگر وہ بوڑھے نہیں ہیں، دوسرے بچے ہیں اور بچیاں ان کے ساتھ رہ رہی ہیں، تو پھر شادی ہوتے ہی وہ اپنے بیٹے کو الگ گھر بسانے دیں تاکہ وہ اپنی مرضی سے رہ سکیں۔ مگر ہمارے معاشرے میں یہ سسٹم بالکل بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ ہمارے معاشرے میں ہندوانہ رسمیں بہت زیادہ بسی ہیں، جن کی وجہ سے گھروں میں تباہیاں مچ جاتی ہیں۔ اگر والدین بوڑھے ہیں اور ان کا خیال رکھنے والا اور کوئی نہیں، تو پھر انہیں بیٹے کے ساتھ رہنا چاہیے، لیکن تب انہیں چاہیے کہ وہ بلا وجہ کی روک ٹوک بہو بیٹے پر نہ لگائیں۔ جیسا کہ اس خاص معاملے میں اگر جوائنٹ فیملی سسٹم نہ ہو تو اعتراض نہیں ہوگا۔ جوائنٹ فیملی سسٹم نہ ہو تو عورتیں میکے جاتی بھی نہیں، کیونکہ وہ اپنے شوہر والے گھر میں رہنا زیادہ بہتر کرتی ہیں، اپنے گھر کو ہی اپنا گھر سمجھتی ہیں، کیونکہ وہاں ان کا ہی راج ہوتا ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ان کی کوئی خاص عملداری نہیں ہوتی، بلکہ ساس کی ہی چلتی ہے، تو بہو میکے کو ہی اپنا گھر سمجھتی ہے اور وہیں اس کی جائے پناہ ہوتی ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں کچھ فوائد ہیں، لیکن اسلامی لحاظ سے اس میں اور بھی بہت زیادہ قباحتیں ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا رائے دیتے ہیں؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔